کا امر بندے کے لیے ہے. تو ہم ایک بنیاد جو اس وقت امت میں سے عام طور پر بالکل مخفی ہو کر رہ گئی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، بجائے تقابل اور ترتیب کے رخ سے سوچنے کے، تفاہم اور قرآن حدیث کے عمیق معنی کی طرف متوجہ ہوا جائے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آیا ایمان کی تکمیل کے لیے کیا نقل و حرکت اور ایمان کی تکمیل کے لیے کیا دعوت خود جا کر دینا یہ کوئی ضروری اور لازمی چیز ہے، یا کسی ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے اور اس بات کو کھولا جائے، اس بات کو کھولا جائے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانے کا بنیادی ذریعہ کیا ہے. وہ امر معروف و نہی منکر کی وہ ایک عملی محنت ہے. جبکہ میں آپ سے پورے جزم اور یقین کے ساتھ عرض کر دوں کہ امر معروف و نہی منکر کے لیے قلم کا استعمال وہ عوامی نواہی کے علم تک آپ کو پہنچا دے گا کہ یہ عوامر ہے یہ نواہی، تاکہ ایک شخص جان دے کہ عوامر کیا ہے نواہی کیا ہے. لیکن مدعو کے اندر عوامر پر چلنے کا کی استعداد اور منکر سے بچنے کی استعداد، اور داعی کے اندر اس عمل کے کرنے سے اپنے ایمان کی تکمیل، یہ تو تقاضا کرتی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے عملی طور پر امر معروف و نہی منکر. اس لیے ہمارے یہاں تبلیغ میں اللہ کی قسم گشت کا موضوع صرف امر معروف نہی منکر ہے. میں نے اپنی کوتاہ عقل اور نظر سے اس بات کی طرف توجہ دی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ رفتہ 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 تبلیغ میں گشت ایک ملاقاتوں کا عنوان بن کر رہ جائے. کہ بھائی دو چار ملاقاتیں کر لو، اور جو آدمی جس ماحول میں ہے اس ماحول تک اس کو دین کی بات پہنچا دی جائے. جبکہ امر معروف و نہی منکر کی عملی محنت وہ تغییر کا تقاضا کرتی ہے کہ اس منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کیا جائے. جو آدمی منکر کے ماحول میں ہے اس کو منکر کے ماحول سے اس کی جگہ کو تبدیل کیا جائے. اگر ایک آدمی توبہ چاہتا بھی ہے تو اس کا صرف توبہ چاہ لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک وہ منکر کی ظلمت سے نکل کر توبہ کی طرف نہ آئے. اس لیے کہ منکرات کے اثرات مقام پر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں سے منکر کرنے والے کا اخراج بہت ضروری ہے. ابلاغ کافی نہیں ہے. جس شخص نے 99 قتل کیے تھے اس نے سوال کیا تھا راہب سے حلیمی توبہ تھی. اس نے کہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا تھا. لیکن جب عالم نے سوال کیا حلیمی توبہ تو عالم نے کہا ہاں توبہ قبول ہو جائے گی، اپنی بستی چھوڑ کر نہیں جائے. اس قاتل سے اس کی بستی چھڑوانے کا جو بنیادی مقصد ہے
کو اس کے منکر کے مقام سے اس کو الگ کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر مع صحابہ قضا ہو گئی. آپ تھوڑی دوسرے کا تھا, نماز قضا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وہاں سے آگے بڑھ کر ادا کی, وہاں نہیں پڑھی. امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج نکل رہا تھا, نماز میں اس لیے داخل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, علت یہ نہیں ہے. علت یہ ہے کہ جس وادی میں آپ تھے اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا. آپ نے جو صحابہ کو چلایا ہے وہاں سے, وہ اس وادی کے اثرات سے نکلنے کے لیے اور آگے جا کر نماز پڑھنے کا اپنا حکم فرمایا. امام شافعی علیہ کی جو علت ہے وہ علت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز نہیں پڑھی جہاں قضا ہو رہی, وہاں سے آگے بڑھ کر نماز پڑھی ہے. اور وہ فرماتے ہیں یہ درس بخاری میں آیا یہ ذکر, تو میں نے طلبا سے کہا کہ دیکھو اگرچہ امام شافعی علیہ کا کے نزدیک یہاں نماز نہ پڑھنے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا تھا. ایک نماز آپ ساتھ نہیں بتاؤ, آپ صحابہ کو اس وادی سے ہٹا دیں. میں نے پوچھا طلبا سے, میں نے کہا جہاں محلے کے محلے مسلمانوں کی ہزاروں کی آبادی کے ایسے ہیں جہاں اکثریت نماز کبھی نہیں پڑھتی, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ دیگر منکرات. میں ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں گشت کا جو اصل موضوع تھا, اس لیے کہ یہ دین کے ہر شعبے کا ہمیشہ اصول رہا ہے کہ رفتہ 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 رواجی چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں, اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ حالات, زمانہ, سہولتیں, آلات, ذرائع, وہ رفتہ رفتہ اس کے بنیادی مقاصد کو بدل دیتے ہیں. جبکہ گشت کا بنیادی مقصد ہر آدمی کے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے گشت ہے. اس کو اگر آدمی مثبت پہلو سے سوچے تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, اور اس کو منفی پہلو سے سوچ لے تو اس کا انکار کر دے گا کہ کیا گشت پر ایمان موقوف ہے. جب یہ نہیں معلوم گشت کا مقصد کیا ہے تو یہ کہنا بہت آسان ہے, کیا گشت سے ایمان بنے گا؟ حالانکہ بہت بنیادی موٹی اور واضح بات ہے. ایمان کے یزید القدس کی جو بحث ہے, ہم اس بحث میں صرف یہاں آ کر رک جاتے ہیں. یہاں دلائل ان کے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, اور صرف ان یزید القدس کے دلائل اور مذاہب کو ہی ہم اس بحث کا ایک مقصد سمجھتے ہیں, اور یہاں چپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایمان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب تو معلوم ہو گیا کہ ایمان بڑھتا ہے, مگر جو ان کا مستدل ہے ان کا مستدل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن. یہ معاذ بن جبل کا عمل, یہ امام بخاری کا مستدل. نالائق آدمی کے طرف سے جب یہ روایت آئی تو میں نے طلبہ سے کہا, میں نے کہا کہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ چلو بھائی امام صاحب کا مذہب یہ ہے, ان کا مذہب ہے, جو آگے چلو. کیوں؟
آگے چلنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا تبلیغ میں جو گشت ہے اس گشت کا کیا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے میں اپنے ایمان میں کمانا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو معروفات پر آمادہ کر کے منکر کے ماحول سے نکال لاؤں. مجلس بنا یہ ایسا جمع کا صیغہ ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. معلوم ہوتا ہے کہ کسی اجتماعی حلقے اور ایمان کے کسی اجتماعی ماحول کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں ایک سے دوسرے سے ملاقاتیں کرتے اور ان کے ہاتھ پکڑتے اور ان سے کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں اوپر ایمان لائیں گے. اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس سے میرے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے میں نے بنیادی بات کی ہے تبلیغ میں گشت کا موضوع اور نقل و حرکت کا جو اصل مقصد تھا وہ امر معروف اور نہی عن منکر، اس کی ایک عملی محنت. جبکہ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے عوام پر بھی اور علماء پر بھی کہ محض اپنی ذات سے افراد عمل کر لینا یہ تبلیغ میں لگتا ہے کہ کا فارغ ہو جانا. اپنی ذات سے محض آدمی اپنی ذات سے اعمال عبادت، اعمال تلاوت، فرائض کی ادائیگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر میں اپنی ذات سے ادا کر رہا ہوں تو یہ اس کا ایمان کی اتنا ایمان ہے جس سے اس کے فرائض ادا ہو رہے ہیں. لیکن اب ایمان کی تکمیل وہ تو اپنی ذات سے فرائض کے ادا کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کی تکمیل دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے، دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. میں ترجمان سننا پڑ رہا تھا مولانا بدرانی کے سلسلے زمانے کے استاد الاساتذہ کہلاتے تھے اور فہم حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا تھا وہ ان کے معاصرین کو نہیں ملا. وہ اس بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنی نفلیں پڑھے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے اور اتنے روزے رکھے کہ اس کے ہونٹ پر خشکی جم جائے اور زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کرے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار، اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایمان کا معیار اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ شخص دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں، دوسروں کو منکر سے بچاتا ہے یا نہیں. ہمیں جو اصرار ہے ہر فرد سے گشت کرنے پر، اور یہاں آ کر ایک تقابلی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا ہم دین کا کام نہیں کر رہے، کیا ہم دین کا کام نہیں کر رہے، کیا ہم دین کا کام نہیں کر رہے. بجائے اس کو تقابلی شکل دینے کے، اس کو اس سوچ کر کیا جائے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے ساتھ ایک بنیادی ایسا کام چھپ رہا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. اس طرح کسی جماعت میں لگے ہوئے ساتھی کو واقعی علم کی ضرورت ہے، اس طرح علماء کو عوام تک پہنچنے کی ضرورت ہے. میں عرض کروں گا، ابھی تو میرا دل ہی چاہتا ہے کہ اس گشت کو ایمان کی تکمیل کے مقصد پر لایا جائے. میں تکمیل ایمان کے لیے گشت کر رہا ہوں.
نے اس بات عرض کی کہ بھائی ہم لوگ ایمان کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اس سے ایمان کی تکمیل کیا تعلق؟ میں نے کہا تو ایسا کرو ایک شعر سن لو پھر دیکھتے ہیں. یہ کسی بیچارہ میرے جیسا اناڑی آدمی تھا, اس نے سنا کہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ مغز کو باغ میں جانے نتیجے کے نہ خون پروانے کا ہوگا, تو وہ کہنے لگا یہ کوئی بات ہے بھائی, اگر شہد کی مکھی باغ میں جاتی ہے تو اس سے پروانے کو کیا, پروانے کا قتل کیسے ہو جائے؟ اگر مکھی باغ میں جاتی ہے تو اس سے پروانے کا قتل کیا تھا؟ کیا وہ پروانے کو مار دے گی کہ نہیں؟ مکھی پروانے کو نہیں مارے گی. اشکال یہاں ہوتا ہے, میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. مکھی پروانے کو نہیں مارے گی, اشکال یہاں ہوتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں آپ کے گھر سے ایمان بنتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہماری بات کو سمجھے نہیں ہیں, جیسا آپ اس شعر کو نہیں سمجھے کہ مکھی کے باغ میں جانے سے پروانہ کیوں قتل ہو جائے گا. کہ نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مکھی باغ میں جائے گی, وہاں سے رس چوسے گی پھلوں کا پھولوں کا, اور وہاں سے رس چوس کے چھتے میں آئے گی, چھتے میں آ کر یہاں شہد بنائے گی, اسے موم بنے گا, اس موم سے موم بتی بنے گی اور شمع جلے گی, اس پروانہ آئے گا, یہ پروانہ جل مرے گا. سبب یہاں سے ہوا ہے. تو تفصیل میں جاؤ ذرا, تفصیل میں جاؤ نا, کیا کیوں اسی جدید کا کر رہا ہے؟ تفصیل میں جاؤ کہ ایک شخص جائے گا, لوگوں سے ملاقاتیں کرے گا, ان سے بات کرے گا, انہیں تیار کرے گا, انہیں وہاں سے لے کر وہاں سے اٹھا کر یہاں بستی چھتہ میں لے کے آئے گا, مسجد ہے دیوبند میں, یہاں لے کر آئے گا, یہاں ایمان کے اپنے مشکل بیٹھے گا, اس کے اندر ایک تعداد پیدا ہوگی اللہ کے عوامی پر جان دے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مکھی کے پھرنے سے یہاں موم کی بتی جل رہی ہے تو ان گشتوں سے یہاں ایمان کی روشنی جلے گی, اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نسبت پر علم اور ایمان اور عمل پر جان دینے والے جان دیں گے. تو وہ ساتھ کہنے لگے کہ جی میرا اشکال دور ہو گیا, میں سمجھ گیا ہوں کہ بات ایسی نہیں ہے کہ ان گشتوں سے ایمان بنتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ان گشتوں میں صحابہ کی طرح رواح رضی اللہ عنہ نے جب کہا ایک سے چلو ایمان لائیں گے, سیدھا سیدھی بات, جاؤ چلو ایمان لائیں گے, جیسا کسی غیر مسلم سے کوئی یہ کہ آؤ ایمان لائیں گے. آج بھی مسلمان اس مخمسے میں ہے, ایمان والوں کی منزل دعوت دیتے. وہاں بھی صحابی کو یہ اشکال ہو گیا, ایمان لا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, عبداللہ ابن رواحہ کیوں کہتا ایمان لائیں گے؟ وہ جا کے عرض کیا رسول اللہ ابن رواحہ ہمارے پاس آتا ہے, کہتا ہے آؤ تو ایمان لائیں گے, ہم تو آپ ایمان لا چکے, یہ کون سا نیا ایمان کی طرف دعوت دینے لگا ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ابن رواحہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اللہ کا محبوب ہے, کہ یہ اللہ کے بندوں کو ایسے حلقوں میں جوڑنا چاہتا ہے, اس کو دیکھ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. فرشتوں کے سامنے میں تو ایک مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو میں نے کیا کہ بجائے دور بیٹھ کر ان تبلیغ والوں کے عمل کو دیکھ کر اشکال کرنے کے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ حضرات کا علم تازہ ہے, آپ اپنے علم کی روشنی میں گہرے اتریے, تو دیکھیے اتر کر کہ کیا یعنی کیا عمیق مقاصد ہیں جہاں تک ابھی تک ذہن اور سوچ وہاں تک نہیں پہنچ رہی. تو یہ بات حقیقت ہے کہ جس چیز کا کہ آدمی اس کی گہرائی تک اور اس کے مقاصد, بنیادی مقاصد تک نہیں پہنچتا, اس کا استغفار پیدا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. وہ یقینی بات ہے. کیا ہے آگے لکھا ہے مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ترجمہ سننا میں کہ ایمان کی تکمیل مجموعی کی اصلاح پر موقوف ہے. ایمان کی تکمیل مجموعی کی اصلاح پر, کہ ایمان کی تکمیل مجموعی کی اصلاح پر موقوف ہے. ہم نے کیا کہ یہ ملاقاتیں
اور یہ قم بنا من ساعة اجلس بنا من ساعة وتعال بنا من ساعة، یہ جو محنت ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے ایمان کی تکمیل، ایمان میں کمال چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل امر معروف و منکر کی عملی محنت میں ہے، اور وہ عملی محنت اس عملی محنت کے لیے گشت ہے، اس عملی محنت کے لیے گشت ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، ہمارے پر ایمان لائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اجتماعات میں اس وقت اس بات کا مذاکرہ ہوتا ہے، صورت ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علماء کو اپنی توحید کے بیان کرنے میں ملائکہ کے بعد پہلا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ملائکہ، اس کے بعد پہلا جو درجہ ہے علماء کا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اور یہ بات اس وقت امت میں عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک تصور ہے ذہنوں میں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بالذات مقصود نہیں ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ جو چیز بالذات مقصود نہیں ہے اس سے فراغت ہو جائے گی، جو بالذات مقصود نہیں ہے اس سے فراغت ہو جائے گی، لیکن جو چیز بالذات مقصود ہے اس سے فراغت نہیں ہوگی۔ توحید کا بیان کرنا بالذات مقصود ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ جب آدمی احکام کا علم حاصل کر لے گا تو اس سے عمل کا اس سے جب آدمی احکام کا علم حاصل کر لے گا تو اس سے عمل کا مطالبہ ہے، اس سے عمل کا مطالبہ ہے کہ آگے سے فارغ ہو گئے، اب اندر کے علم سے نماز پڑھیے، اندر کے علم سے روزہ رکھیے، اندر کے علم سے زکوٰۃ دیجیے، اندر کے علم سے آپ سارے اعمال سارے افعال اندر کے علم سے کیجیے، آپ علم سے فارغ ہو گئے۔ لیکن توحید سے مومن کو فراغت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرنا بالذات مقصود ہے۔ امت کے جو عقائد بگڑتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی وقت ہر مسلمان کے لیے اللہ کے توحید کو سننے یا بولنے کا معمول اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ گویا ایمانیات وہ ایک کورس ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں، پڑھانے والے بھی گزر جاتے ہیں، پڑھانے والے بھی گزر جاتے ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ ایمان اللہ کی توحید کا بیان کرنا یہ بالذات مقصود ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ اس وقت امت کا جو سب سے بنیادی امت کا نقصان اور امت سے جو ایک بنیادی مرض ہے وہ سب سے بنیادی چیز عقائد، کیونکہ کفر کا یہ معمول ہے کہ وہ پہلا حملہ عقائد پر کرے۔ اور میں تصور کرتا ہوں کہ میں آپ سمجھتے ہوں کہ ہاں آدمی مسلمان ہے، وہ تو ساتھ بیٹھ کر حال دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اندر سے اس کا کیا حال ہے۔ ابھی جماعت ہماری کام کر رہی تھی مسترات کی ایک علاقے میں، گھر میں جماعت داخل ہوئی تو مسلمان کے گھر میں بلکہ اس کے مسجد کے مؤذن کے گھر میں ایک بت باقاعدہ مجسم پر قوت جماعت کو مؤذن کا گھر ہے، مؤذن نے ہمیں یاد کرایا ہے، مؤذن کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مؤذن کے گھر میں بت کا کیا مطلب ہے؟ مستراد نے مسلمان سے پوچھا کہ کیا ایسا کیوں ہے ہمارے گھر میں بت؟ کہہ لگے وہ جو ہمارا ایک بیٹا ہے وہ اس کا عقیدہ، اس کا یعنی رجحان اس طرف ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے، اپنے کمرے میں کیا۔ ایک مؤذن مسلمان کے گھر میں اس کا سگا بھائی ایک مجسم بت کی پوجا کرتا ہے، آپ ذرا اندازہ کیجیے امت کہاں ہے۔ میں ابھی اسی دفعہ مدد علی کے ملاقات میں تھا مجھے میں
میں نے کہا اب تو ہمارے اس میدان دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کیے بغیر یہ اقدام ہونے والا نہیں. تو جو سن رہے تھے میں نے کہا یہ صورتحال ہے. کیونکہ جب تک عوام اور علماء ان کے درمیان اجتماع نہیں ہوگا، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ آپ جس کی چاہے اچھی کتاب لکھیے، آپ ایک بات کو آپ غلط مفہوم پہ لے جائیں وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن میں 100 بار آپ سے قسم کہتا ہوں کہ عوام کو اس بہتے سمندر کو آپ کے تعلیفات سے اور آپ کے مکتوبات سے اسے کوئی مطلب نہیں. کتنی کتابیں ڈاکٹروں نے لکھی ہیں امراض پر، دواؤں پر، علاج پر، اطباء نے بھی، یونانی ڈاکٹروں نے بھی، سب نے. جو آدمی اپنے اندر مرض چھپائے بیٹھا ہوا ہے، یہ کتاب اس کا کیا علاج کرے گی؟ سوال ہے کہ صحبت اور اختلاط وہ ایک ایسا بنیادی چیز ہے وہ کہ اس کا کوئی بدل نہیں. اس کا کوئی بدل نہیں. آپ جتنی چاہے آسان سے آسان کتاب کرتے بے شک جو آدمی عمل کا طالب ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اس سے بھی اس کو طریقہ عمل معلوم ہوگا. استعداد عمل تو صحبت سے حاصل ہوتا ہے، طریقہ عمل معلوم ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ ہی جرما کے طریقہ جاننے والے پڑتے ہیں. ہم نے نقل و حرکت کا جو اصل مقصد تھا وہ تو امت کو ایمان اور صحیح عقیدے پر لانے اور اسے عمل کے ماحول میں رکھ کر اس میں معروفات کی استعداد پیدا کرنا تھا. اصل اسے بتانا نہیں تھا کہ دین یہ ہے. مجھے میں نے جو غور کیا سیرت میں، وہاں جو چیز ملتی ہے وہ عمل کرنے والوں کے ساتھ عوام کا رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثقیف کو مسجد میں ٹھہرا کر اور رقم کے احسان کو مسجد میں باندھ کر اور چور کو مسجد میں رکھ کر اصل تعلیم اس بات کی دی تھی کہ یہ اس کے اندر عمل کی استعداد پیدا کرنی ہے اور اس کے اندر سے اس گناہ کا تقاضا ختم کرنا ہے. جس شخص نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ نے اس کو مسجد بٹھا کر سمجھایا. وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. صرف بتا دینا کہ حلال حرام کیا ہے، اگر یہ بتلا دینا صحبت کے بغیر نہیں ہے اور ماحول کے بغیر نہیں ہے. اس لیے میں تو صاف سے بحث کرتا ہوں کہ مدارس کا قیام وہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ جس کے بغیر وہ رجال تیار خدا کی قسم نہیں ہو سکتے جو باہر جا کر اس عوام کے ارتداد کے بہتے سمندر کو روک سکیں. یہ مستحیل ہے. جو رجال تیار کیے جاتے ہیں اگر وہ اسلام کے قلعوں سے تیار نہیں ہو رہے ہیں. میں نے پڑھ لیا، اس نے کتاب سے پڑھ لیا، اس نے پڑھا دیا، اس نے کتاب دیکھ لی، اس نے آگے بڑھا دیا، اس کے بعد کوئی میسیج آ گیا، اس نے میسیج کو آگے بڑھا دیا. تو حیران ہوں کہ ان آلات نے تعلیم کی بنیاد اکھاڑ کے پھینک دی ہے. آپ پتہ نہیں کس خیال میں ہیں اور آپ کس ذہن میں ہیں، اور آپ کو جواز کی ایسی پٹی بندی ہے آنکھوں پر آپ کے کہ آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو بنیاد کی صحبت اس کو ان آلات نے اکھاڑ پھینکا ہے. بالکل جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کی ضرورت ہے اور یہ بنیادی زمانے کا تقاضا ہے اور یہ سرا میں تو حیران ہوں کہ رواج کو رائج کرنے کے لیے اس کا استعمال یہ اتنی بڑی جرأت اور اتنا بڑا گناہ ہے جس کی طرف بالکل طبیعتیں منتبہ نہیں. میں حیران ہوں کہ جس مزاج نے تربیت کی بنیاد اکھاڑ پھینکی ہے صحبت.
ایسی لازمی چیز ہے، میں 100 بار ختم کر دیتا ہوں، آپ قیامت تک بھی صحبت کا بدل نہیں لا سکتے. آپ جس سے اعلیٰ کی طرف جائیں گے اتنا آپ صحبت سے دور جائیں گے. علماء ایک وادی میں ہوں گے، عوام ایک وادی میں ہوں گے. ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ یہ کہ علماء عوام کے جہل کا خود مشاہدہ کریں. یہ ڈاکٹر ایک مریض کے مرض کا خود معائنہ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، کشن کی روایت ہے، جیسے خبر کل معائنہ، اور یہ عجیب و غریب روایت ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دے دی تھی کہ تمہاری قوم بچڑی کی پوجا پر جمع ہو گئی. یہ خبر مل گئی، لیکن آپ فرما رہے ہیں حدیث میں کہ جو غصہ اور غم پیدا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر، وہ قوم کے افساد کا معائنہ سے، قوم کے افساد کے معائنے سے پیدا ہوا ہے. صرف خبر سے نہیں لیتے، خبر یقینی ہے، خبر یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہا ہے. لیکن جو غم اور غصہ پیدا ہوا ہے وہ واپس جا کر قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہوا ہے. اس لیے جو خروج کا اور نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ علماء اور عوام یہ عوام اپنے ماحول سے نکلے اور ان کو 4 مہینے علماء کی صحبت خروج میں ملے مسلسل. اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عوام کو اتنی مدت علماء کی صحبت، اتنی بڑی تعداد عوام کی، اتنی بڑی تعداد عوام کی انہیں کسی ادارے میں صحبت کا موقع مل جائے، یہ اتنے عوام کو کا احاطہ یہ نظام نہیں کر سکتا. اگر کر نہیں سکتا ہو تب بھی یہ بات، یہ روایت اس بات کی مقتضی ہے کہ آپ جا کر قوم کا حاجی واضح روایت ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا بھی حال دیکھا، اور حال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ادھر تختیاں جو پھینکی اور غصہ اور غم اپنی محنت کی راغب کا غم اور قوم کی حرکت پر غصہ، یہ دو چیزیں جمع ہوئی تو اس نے قوم کو واپس لوٹا دیا اس ذات سے ہدایت. میں احتیاط کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اس راستے کے خروج سے علماء کے اپنے مشاغل، اپنی ذمہ داریاں، تدریس کی اور تعلیف کی اور فتوے کی، ان کا چھڑوانا مقصود نہیں، عوام کے جہل کا مشاہدہ کروانا مقصود ہے کہ عوام کے جہل کا مشاہدہ کرے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل مقصد ہو سکتا علماء کے نفر و خروج کا، یہ جا کے عوام کا حل دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد کی طرف سے مطالبہ آیا کہ ہمارے علاقے میں اسلام آ گیا ہے لیکن علم نہیں آیا، جماعت دیجیے علماء کی. آپ نے 70 علماء چنے اپنے صحابہ میں سے جنہیں قرہ کہا جاتا تھا. اس زمانے میں قرہ صرف قاریوں کو نہیں کہا جاتا تھا، اس زمانے میں قرہ کا اطلاق علماء پر ہوتا تھا. آپ نے چھانٹے 70 علماء اور اس تقاضے پر آپ نے بھیجے. سب کے سب نہتے تھے، ہتھیار کسی کے پاس نہیں تھا. گیرے معونہ میں انہیں سب کو شہید کر دیا گیا. ان 70 علماء کے خروج کا مقصد صرف وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دینا اور وہاں کے عوام کے جہل کا علاج کرنا، اس کے علاوہ نکلنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. میں نے غور کیا کہ بغیر کسی معرکے، بغیر کسی جو ہے موطن یا بغیر کسی جنگ، میدان جنگ کے، اور بغیر دفاعی اقدامی قتال کے علاوہ سب سے ہٹ کر، جبکہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی یہ خروج کے اور غزوات کے اور جہاد کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ حد یہ ہو گئی ہے
کہ جہاں واقعی قتال ہو رہا ہے، جہاں واقعی غزوہ ہو رہا ہے، جہاں واقعی کفر اسلام کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، وہاں بھی اعظم حضرت نے میدان قتال میں تعلیم کا حلقہ ثابت کیا ہے کہ چند صحابہ کو تعین کر دیا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ تم یہاں رہنا، اس درمیان کوئی آیت نازل ہو، کوئی حکم نازل ہو، آپ سے کوئی بات فرمائیں تو تم محفوظ کرنا، ہم میدان میں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس طرح میدان قتال میں نماز کی ترتیب بدل جاتی تھی دو جماعتیں میں ہو کر صلاۃ خوف کی، اس کا اہتمام تعلیم کا میدان قتال میں ہو رہا ہے جہاں جان پر بنی ہوئی ہے۔ اتنا اہتمام تعلیم کا کہ یہ وقت ایسا نہ ہو گزر جائے کہ آپ سے کوئی بات فرمائیں تو تم یہاں رہو، جو تم سمجھو وہ ہمیں بتانا، تاکہ ہم اتنی دیر کے لیے بھی ہم علم سے اور احکام سے ہم بے خبر نہ رہیں، لاعلم نہ رہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل تو مقصد یہ تھا خروج کا، تعلیم اور امت کے کو افساد سے روک، جہالت سے نکالنا امت کو، افساد سے روکنا امت کو، یہ خروج کا اور خروج کا اصل مقصد یہ تھا کہ امت افساد سے نکلے اور امت جہالت سے نکلے، اصل خروج کا مقصد یہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے نفر کو جو جوڑا ہے، قرآن نے اصل تعلیم کے ساتھ جوڑا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور یہ يتفقهوا ایسا لازم لائے ہیں، لفظ لازم استعمال کیا ہے، لِيَتَفَقَّهوا، اور يتفقهوا کہ یہ کا مطلب تو تقاضا یہ کرتا ہے یہ لفظ کہ یہ میرا عالم کا نکلنا اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، تاکہ اسے عوام کے جہل اور عوام کے افساد اور اس کی وجہ عوام پر جو اللہ کی نقمتیں ہیں ان کا مشاہدہ کرے، تاکہ اس مشاہدے سے اس کی تحذیر مؤثر ہو جائے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ یہ دیکھیں قوم کا حال نکلتا ہے۔ اور یہ جو فقہ نہیں فرمائے، یہ تفقہ فرمائے، تو جانتے ہیں کہ لازم ہے اپنے لیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹر مریضوں کے درمیان میں رہتے ہیں انہیں امراض اور ان امراض کی دواؤں کا اتنا استحضار ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی دوا کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو علماء عوام کے درمیان میں رہتے ہیں انہیں عوام کے امراض کا، ان کی روحانی بیماریوں کا، ان کے فاصل عقائد کا، اس کے علاج کا اتنا استحضار ہو جاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کو مسئلہ بتانے میں، فتویٰ دینے میں اور ان کو سنبھالنے میں۔ لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام ایک میدان میں ہیں، ایک وادی میں ہیں، اور عوام علماء ایک وادی میں ہیں، عوام ایک وادی میں ہیں۔ ان کا جو اختلاط ہونا چاہیے تھا وہ نہیں۔ اور میں سمجھ کرتا ہوں کہ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ بھئی ہمارے عوام کے درمیان قلم کتاب ہے تو میں اس کو صاف کرتا ہوں کہ یہ قلم کتاب یہ کوئی تربیت کا، نہ کوئی تربیت کا طریقہ ہے، نہ کوئی تربیت کا اصول ہے، نہ کوئی تربیت کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تربیت کا ذریعہ بھی نہیں۔ عبداللہ کے صاحب نے خط لکھا، مجھے کوئی علم کی بات لکھ کر بھیجے، فرمایا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، آپ وہاں سے آئیے یہاں اور یہاں آ کر علماء کی صحبت میں رکھیں وہاں۔ میں کہتا ہوں کہ صحبت ایسی بنیادی چیز ہے، ہر چھوٹے کو اپنے بڑے سے ہر حال میں رجوع ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک مثال کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے قرآن پڑھا، وہ یہ نے کہا سے پڑھ رہا تھے، انہوں نے کہا تم غلط پڑھ رہے، میں نے کہا نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے نے قرآن پڑھا، اس کو سنا، کہا تم نے غلط پڑھ رہے۔ دونوں کو پکڑ کر لے گئے سید القرآ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور عظیم نے کہا اس نے یہ قرآن غلط پڑھا، یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دونوں سے قرآن سنا، بڑا یہ قصہ ہے، دونوں سے قرآن سنا اور دونوں کا قرآن سن کر آپ نے خود دونوں کی قراءت کی تحسین فرمائی، تاکہ یہ اچھا پڑھ رہی ہے۔
ابی بن کعب تیرے غلط پڑھ رہے ہیں. میں صحبت اور ہر کام میں چھوٹوں کا بڑوں سے ربط رہنا، میں اس کی اہمیت عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. ابی بن کعب کے دل میں یہ ہے کہ نہیں دونوں غلط پڑھ رہے ہیں. تو ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا، آپ کو جھٹلانے کا ایسا فتنہ پیدا ہوا، ایسا فتنہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں تھا جیسا آج ہوا ہے کہ نہ کچھ کیا. یہ بہت نازک قصہ ہے اور یہ بہت عبرت کا اور بہت توجہ دینے کی بات ہے. یہ میں آپ کی تکلیف کروں، یہ غلط پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہی ابن کعب کے پاس قرات کا جتنا علم ہے وہ ان کے پاس ہے. انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کی دونوں کی قرات کو غلط کہہ دیا. یہ دونوں غلط فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ میں آپ کو جھٹلا دوں، نعوذ باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابی کے دل میں شک ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میرے آپ کے ہاتھ رکھتے ہی میں سر سے لے کر پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اور میرے ایذان اور یقین کا حال یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ اب اس کا دل سے یہ فتنہ نکل گیا ہے اور یہ شک دور ہو گیا ہے. تو آپ میں ابی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت تو بہت امی ہے، ان پڑھ ہے، اگر تم نے ایک طرح سے قرآن کے پڑھنے کا حکم دے دیا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو ان کو 7 طرح پڑھنے کی اجازت ہے. یہ سبت احرف کی جو حدیث ہے اس کا اصل موقع یہ تھا کہ آپ نمایاں ابی، اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. یہ بھی صحیح پڑھ رہی ہے. یہ اتنی بڑی بات جو ہوئی ہے صرف صحبت کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ وہ انکار کرنے سے کیا غلط کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا جو وقت درکار ہے وہ آپ کا وقت اس درکار نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ آپ کے پاس علم نہیں ہے یا آپ کو سیکھنا ہے. نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ زمانے کا حادثہ یہ ہے کہ ہر عالم نہیں ہے. اگر ہر عالم ہو جائے تو امت سے جہل ایسا ختم ہو جائے گا جیسے ہر مالدار اگر مزکی ہو جائے تو امت سے فقر ختم ہو جائے. ہے اس کے پاس مال ہے. اگر صرف امت زکات دے دے اغنیا دنیا کے تو دنیا سے فقر ختم ہو جائے. یہ ہماری حد یہ ہے کہ آپ جو وقت درکار ہے اس کی امت کو شدید ترین ضرورت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم میں اور اپنی علم کے جو ہے اپنے درس میں صرف حصہ تعلیمی کا نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو آگے کے علوم حاصل کر رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ سے، لوگ تو خیر کے بارے میں سوال کرتے میں شر کے بارے میں سوال کرتا ہوں، فتنے کیا پیش آئیں گے، شر کیا پیش آئے گا. تو وہ بھی تھے بعض صحابہ جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور وہ مختلف علوم میں تخصصات اور آگے کے علوم حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے اور آپ بیان فرما رہے تھے. اس بیان کے دوران دروازے پر ایک آدمی آیا اور اس نے وہیں سے آواز دے کر کہا آدمی دین یا رسول اللہ. آپ نے یہ نہیں خیال کیا کہ یہ تو ابھی تو اسلام میں نیا ہے، اسے فرائض کی خبر نہیں ہے، اس کو تو کسی تعلیم کا حوالے کرتے ہیں اپنے مدرسے کہ بھائی تو اس کو پڑھا دے سمجھا دے. فلاں سے ذرا اس کو دیکھ لو دروازے پر کھڑا ہوا آدمی کیا کہہ رہا ہے. یا یہ فرماتے کہ بھائی تم بعد میں آنا، بھی ہم مشغول ہیں. آپ نے اپنے تمام علماء صحابہ کو اس طرح متوجہ کرنے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے آپ منبر سے اترے. بیان آپ نے درمیان میں ختم کیا، اس کے آتے ہی
اور آپ گئے اور جا کر دروازے پر آپ تشریف فرما ہوئے، وہیں آپ کے لیے کرسی لائے گی، اس کے پائے لوہے کے تھے، جس طرح عرض کر رہا ہوں اس پر آپ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر اس نئے عربی کو اسلام کے فرائض کیا ہے خود سکھلائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ فیض عوام تک نبی بذات کے خود، ورنہ آپ کے شاگرد موجود تھے، اور اس کا کوئی یہ سوال ایسا چڑھا نہیں تھا کہ جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں زیادہ ضرورت پڑتی، وہ نہیں جب والی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اس طرح تحیات سکھلاتے تھے جیسے کسی بچے کو عبادت سکھلائی جاتی ہے، کوئی حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے مولانا ابوالحسن علی رحمۃ اللہ کو، وہ آدمی اتنا گہری نظر رکھنے والا تھا، یہ کہ یہ بات میں بطور تشکر کا عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا لمبا وقت وہاں ریاض صاحب کے دوروں سے گزرا ہے، ان کی نظریں اتنی گہری تھیں اس کام کے متعلق کہ پھر اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام بھی دیے ہیں، حالانکہ ان کے معاصرین نے بھی بعد میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن ان کی نظریں بہت دور رس اور بہت گہری تھی۔ وہ یہ فرما گئے کہ اگر مکاتب کا جال نہ بچھایا گیا اور علماء نے مکاتب کو نہ قائم کیا تو انقلاب ہر جگہ داخل ہو جائے گا، سوائے مساجد کے، کہاں داخل ہوتے ہوتے قیامت ہو جائے گی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جن عوام کے راستے سے انقلاب باطل کا آئے گا اگر ان کا تعلق مساجد سے ہے۔ اسی لیے امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں عرض کر چکا ہوں امام سفیان بن جبل کا، ان کا جو گشت ہے بازار میں عام لوگوں کے لیے کہ آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بلکہ کھلے بازار سے تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں تعلیم کے لیے بھیجا ہے کہ تم اتنا عاجز کر دیا کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، تم بازار میں ہو۔ جو لوگ جھاگ کر واپس چلے گئے، یہاں پہ میراث تقسیم نہیں ہے، ان کو دوبارہ بھیجا۔ یہ ان کے سارے اعمال ہمارے لیے طریقہ کار ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ علماء حضرات سے درخواست یہ ہے کہ عوام کے ذہن کا خود معائنہ کریں، اور عوام اور علماء کے درمیان جو ایک خلا ہے اور ایک دوری ہے، یہ اگر جب تک ختم نہیں ہوگی ہم نہیں سمجھتے کہ عوام کی تربیت اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں صاف عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کو 10 منٹ مسجد میں دے دیں، اللہ تعالیٰ میرے رحمت کرے مولانا غوث صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ 1 منٹ کے مدرسے سے چاہتے یہ تھے کہ کم سے کم 3 عوام کا جو جہل ہے فرائض سے اور اللہ کے احکام سے یہ ختم ہو جائے۔ سب کے طریقہ کار کے مقاصد اتنے متقارب ہیں اور اتنا آپس میں متماثل ہیں، لیکن بعض والوں نے جو اس میں فصل پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے بلا وجہ کے جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ جناب پیچھے جائیں گے، آپ دیکھیں گے حضرت علی کے بارے میں یہ سوال ہے کہ طریقہ جو ہے علم تو ثانوی کا ہو، طریقہ کار میرا ہو، تعلیم ثانوی کی طریقہ کار میرا، کیا اسی کا مقصد ہے طریقہ کار میرا کہ وہ طریقہ کار اختیار کرو جس سے علم امت کے عموم میں آئے۔ میں کہتا ہوں بازاری سراخوں یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ دین کے وہ تنے ہیں جن کی جڑیں نیچے لمبی جمی ہوئی ہیں، لیکن آگے جو تنے ہیں، ان تنوں کے ساتھ جو شاخیں ہیں، ان شاخوں کے ساتھ جو ٹہنیاں ہیں، ٹہنیوں کے ساتھ جو پتے ہیں، یہ عوام ان پتوں کی طرح ہیں۔ اگر یہ ترتیب نہیں ہے کہ مدارس کے علماء کا تعلق مساجد سے، مساجد سے تعلق علماء کا، اور وہاں سے عوام کا تعلق، اگر یہ سلسلہ نہیں ہے
تو میں تو آپ سے آپ کو برا نہ لگے کہ صرف مدارس کا قیام وہ کافی نہیں ہے جب تک یہ متخرجین کا تعلق مساجد سے نہ ہو۔ تعلیم اس لیے ہے کہ عوام کے درمیان پھر کر ان کے ساتھ رہ کر وہ جو ہے عوام کی مزاج سے ایک مناسبت ہو جائے، اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس خروج کا اصل مقصد یہ تھا کہ عوام کو اس طرح سکھانے کی مشق بھی ہو جائے، عوام کو سکھانے کی مشق بھی ہو جائے۔ اس لیے ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام کے جہل کا علماء سے مشاہدہ بھی کروانا ہے، اور دوسری اگلی بات یہ بھی ہے کہ جب عوام کے جہل کا حال دیکھتے ہیں تو اس سے بھی دلوں کے اندر فکر اور غم اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ خشیہ بھی چیزیں پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے جو چیز عوام کی گمراہی کا اور عوام کی بے دینی کا سبب بن رہی ہے، اس کا بھی مشاہدہ علماء کو کرنا چاہیے، کیونکہ عالم تو اسے کہتے ہیں جس کے دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن نے صاف کر دیا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہوتے ہیں۔ میں بلکہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کے دل میں اگر سنتوں کے مٹنے اور رواج کے غالب آنے کا اگر ڈر ہوتا ہے دل میں، تو واقعی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مجتہدین کو ایسے کو بناتے ہیں، اور ان کا اجتہاد بھی اتنا جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ صاحب اور اتنا مفید ہوتا ہے کہ اس سے امت، ان کے اجتہاد سے امت ایک بڑے فتنے سے بچ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مشہور ہے روایتوں میں کہ اگر تمام میرے زمین کا علم رکھا جائے ایک پڑھنے میں، عمر کے علم رکھا جائے ایک پڑھنے میں، تو عمر کا علم زیادہ ہوگا۔ تو اس امت کے ملہم ہیں، اس امت کے محدث کہلاتے ہیں۔ 22 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وہی نے عمر کی بات سے اتفاق کیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں اس پر ایک بات بہت بنیادی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ طبیعتیں سب کی وہ زمانے کے ساتھ ساتھ رواج کی طرف مائل ہے۔ جو سنت طریقہ تھا تعلیم و تعلم کا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، جس کی میں بنیادی واقعات کر چکا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے نماز پڑھائی اور سورہ کافرون میں بھول گئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر قاری بھول جائے تو کوئی اس کو لقمہ دے دے، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، تراویح ہو، جو بھی کر رہا ہے وہ، اگر وہ اٹک گیا ہے تو اس کو لقمہ دے دے، پڑھ لے گا آگے۔ اگر یہ بھول کسی ایسی اتفاقی خبر ہو جاتی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں بولے، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ عمر، وہ میں نے شراب پی ہوئی تھی، اس کا نشہ دماغ پر تھا اثر، اور پھر نماز کا وقت آ گیا، شراب حلال تھی تو پیتے تھے۔ حضرت نے کن تو اشرف القوم، کہ میں تو قوم میں سب سے زیادہ شراب پینے والا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ صرف شراب کے نشے کے اثر سے امام کو سورہ کافرون میں بھول ہوئی، اور اس پر قرآن چڑھ گئی کہ اس کو حرام کروانا ہے۔ عالم ہوتا ہے جو نفع کی ضرورت کی، جس کے لوگ عادی ہیں، نفع کی ضرورت کی، اور جس کے لوگ عادی ہیں وہ اس کی قباحتوں کو اور اس کے اندر کیا چیز ایسی غلط ہو سکتی ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کوشش میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، ضرورت کی بھی ہے، لوگ اس کے عادی بھی ہیں، اس میں نفع بھی ہے، لیکن اس کا
عبادت پر ہی اثر پڑ رہا ہے، اس کو حرام کرنا چاہیے۔ آپ موجود ہے، وحی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نماز امام نے نماز بھول کی ہے شراب کے نشے کے اثر سے۔ آئندہ بہت سے اس کے جوابات تھے کہ بھئی ایسا وقت پڑھا تھا شراب کا اثر نہ ہو، وہ پڑھا تھا اس پہ شراب کا اثر نہ ہو، لیکن شراب کی ضرورت ہے، اس کا نفع ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر دیں؟ اگرچہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہے کہ نماز میں خلل ہوا ہے شراب کی وجہ سے، ہم کہ نہیں یہ حرام ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے کیا کہہ رہا تھا شراب حرام کرائیے، لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، کیا ہوا عمر؟ کہ جی ایک سورہ کافر پڑھ رہے تھے، نماز میں بھول گئے ہیں، شراب حرام ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں سارے معاشرے کو برباد کرنے والے حالات، جس کا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء، بعض نے دھیان سے کہیے کہ یہ موبائل نہیں ہے، میزائل ہے۔ جو تباہی ایک میزائل لا سکتا ہے، اس زیادہ تباہی کا آلے آپ کے ہاتھ میں۔ اور کیونکہ حیا ختم ہو گئی ہے، اس لیے علم اور علم دونوں ایک آلے پر چل رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں آج کر رہا ہوں کہ واقعی مجتہد تو وہی ہو سکتا ہے جس میں خشیہ ہو، جس کے دل میں خشیہ نہ ہو۔ میری آپ بات یاد رکھیے گا، وہ ایسا عالم مجتہد نہیں ہوتا، اپنے اجتہاد میں خطا کرے گا۔ اگر خشیہ نہیں ہے اور متبع سنت نہیں ہے اور سلف کے طریقوں سے ہٹ کر ایک بار برابر چلنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کوئی اجتہادی کام لے سکتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دین کی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے اگر دل میں خشیہ نہیں ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر خشیہ نہ ہو تو آدمی اپنے معلومات اور اپنے دلائل سے گمراہ ہو بھی سکتا ہے، گمراہ کر بھی سکتا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے میں نے خطبے کے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ قرآن نے جاننے والوں کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ جاہل عالم کے درمیان کا فرق نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے عمل نہ کرنے والوں کا فرق ہے۔ امن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة رجل عند ربه قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا جاننا علم نہیں ہے صرف، بلکہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حرام سے نظر کو پھیر لے، جس کو عالم کہا جائے۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا دیا کہ علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیہ ہو، ورنہ معلومات تو میں کہتا ہوں کہ اس سے تو دل میں کوئی خشیہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم زبان کا بھی ہے اور دل کا بھی ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ تو اس لیے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اصل جو نقل حرکت کا بے کیا میری بات آپ کو بری نہ لگے، میں کہتا ہوں عوام سے زیادہ علماء کا خروج اہم ہے، کیونکہ مستفتی پیدا کرنا نبی کی ذمہ ہے، مستفتی پیدا کرنا نبی کی ذمہ ہے۔ نبی خود سوال کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے کہ میں درس کی تحریک کیوں ہلا رہا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو ایسا پکڑا کہ صحابی نے بعض والے سے حدیث نہیں نقل کی ہے بلکہ دستینی ہلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور کہا مجھ سے پوچھتے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اس پورے عمل کو کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث کو بیان کیا تھا تو آپ نے بھی درس کی تحریک کو ایسے ہلایا تھا جیسے میں ہلا رہا ہوں، اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا پوچھتے کیوں نہیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں تم سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیے نبی کی بات کو نقل کرنے کے لیے ان سارے افعال کو کیا ہے انہوں نے، صحابی نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تاکہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ رواج کی طرف نہ جائے بلکہ سنت کی طرف آئے۔ اس جلسہ سے بات کرتے ہیں کہ علماء کا خروج عوام سے زیادہ اہم اور ضروری ہے تاکہ یہ نکل کر عوام کے ذہن کا مشاہدہ کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دہرایا اپنے جملے کو کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ تاجل عقوبت کی تنقید علماء کے لیے، اس آیت سے صرف علماء مراد ہیں۔ اگر عوام ہوتے اس آیت کا اگر
کہنا چاہیے کہ شاہ نزول یا اس سے مراد عوام ہوتے تو پھر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایک بار کی نہ نکلے. ماں کان المؤمنون لیسروا کافہ کہ ایمان والے سے ایک بار کی نہ نکلے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ عوام پر دین کے شعبوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دین کی ذمہ داری علماء پر ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ تو علماء پر دین اور ذمہ داریاں بھی ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ علماء نکلے تو سب, لیکن ایک بار کی نہ نکلے, باری باری نہیں. اس سے علماء مراد ہے اس آیت سے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ نکلے لیکن باری باری نکلے. اس لیے کہ تدریس کا کام, فتوے کا کام, تعلیم کا کام, خطابت, امامت, بڑی بڑی ذمہ داری آخرت کے ذمہ ہے. یہ کہنا تو میں کہتا ہوں اس سے حماقت سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہ یہ کام افضل ہے, یہ کام افضل ہے. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. سوال افضل مفضول کا ہے ہی نہیں. میرے نزدیک یہ بحث سے غلط ہے, یہ جھگڑا ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ کون سا کام افضل ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ اکبر, دین کا کوئی کام دوسرے دین کے کام کے مقابلے میں افضل مفضول کبھی نہیں ہو سکتا. وہ تو بات اصل یہ تھی کہ بعض مرتبہ حال کا امر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت کے حالات کی وجہ سے مقدم کرنا پڑتا ہے. تقدیم و تاخیر کا صرف مسئلہ ہے, افضل مفضول کا کہیں مسئلہ نہیں. خود آپ سے بہت بنیادی درخواست کرتا ہوں کہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مسئلہ تقدیم و تاخیر کا ہے, افضل مفضول کا نہیں ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص نے ڈاکٹر سے وقت لیا اسپتال میں دیا اور گیا, اپنا حال بتا ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی, اور مریض کی حالت نازک ہے اور فوراً ایمرجنسی میں آپ کو جانا ہے. یہ مریض خود کہتا ہے ڈاکٹر سے, مریض ڈاکٹر صاحب مجھے چھوڑ دیا, آپ جائیے اس کو دیکھیے, میرا مسئلہ اس کا اہم نہیں ہے جتنا مسئلہ اس کا اہم ہے. اس کی بالکل متحدہ کشمکش نہیں. میں کہتا ہوں یہ اتنی آسان مثال ہے کسی کو سمجھنے کے لیے. جیسے میں نے آج کیا کہ آپ نا اپنے صحابہ سے مشغول گفتگو تھے, اچانک وہ جہاد کی آئے اگر کہا مجھے دین سکھاتا ہے, مجھے دین معلوم نہیں کیا ہے, کیونکہ اس کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ آپ صحابہ کو چھوڑ کر یہ تو آپ وسلم نے, میں نہیں کہتا کہ آپ چھوڑیے بخاری شریف پڑھانا, چھوڑیے آپ علم شریف کو, چھوڑیے آپ تصویر کی کتاب میں, چھوڑیے آپ امامت پر نکلیے کیونکہ عوام کی ضرورت مقدم ہے. اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ متبادل کا انتظام کریں. آپ متبادل میں نکلنا چاہتا ہوں, فرمایا کہ مؤذن لاؤ پہلے. اب تو آپ اندازہ کیجیے نا, اذان جو انتہائی آسان عمل ہے, کوئی بھی اذان دے دے گا کہ نہیں, کوئی بھی اذان دے دے گا, اس تھوڑی اذان ہوتی ہے. اذان پر تو تہجد بھی اذان پر ہوتی ہے اور روزہ بھی اذان پر ہوتا ہے. اذان پر روزہ ہوتا ہے, بلال کی اذان پر آپ کو روزہ بند کرنا ہے, ان کی اذان پر آپ کو روزہ کھولنا ہے. اذان تو کے بارے میں تو فرمایا کہ مؤذن تو یہ تو قابل اعتماد ہی ہونا چاہیے. اپنا متبادل لاؤ پہلے. گئے جا کے تلاش کیا مؤذن ایسا جو معتمد ہو, اور پکڑ کے لائے صاحب قرض کو. کہا جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبا کی مسجد میں انہوں نے اذان دی ہے, یہ پرانے مؤذن ہیں, ان کو جگہ مؤذن کیا آپ سمجھا سکتے ہیں. کون ایسے بیوقوف تشکیل کرنے والا ہوگا, وہ کیا کہ یہ تو کام چھوٹا ہے, یہ کام بڑا ہے, آپ یہ کام چھوڑیے, یہ کام کیجیے. میرے نزدیک بحث افضل مفضول کی نہیں ہے. میرے نزدیک تو بحث یہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی مریض آ گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے مفتی شبیر صاحب علی, کیونکہ ماشاءاللہ پرانوں کے ساتھ رہے ہیں اور وہی ایک سادہ مزاج ہے. ایک بڑی اہم مسئلہ پیش آ گیا جس کے لیے علماء سے بیٹھے ہوئے غور و خوض کر رہے تھے. اچانک ایک شخص بالکل پینٹ شرٹ میں, بالکل ایک یہودی یا نصرانی
حیات میں وہ داخل ہوا کوئی بات پوچھنے کے لیے، اور ساری میٹنگ اور سارا کیا کہا جائے محاضرہ اور مؤتمر اور بحث چھوڑ کر جلدی سے سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو گئے۔ میں کہا اس سے تو کوئی لکھا کہ نہیں، یہ آدمی علم سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انا لکم بمن والد علمکم، یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے ہے، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ اگر ایک بچہ باپ سے کھیل رہا ہے، دوسرا بچہ گر رہا ہے، تو یہ بچہ کھیلنے والے کو نہیں دیکھے گا، گرنے والے کو پکڑے گا۔ تو باپ والی شفقت جب اولاد کے لیے ہو سکتی ہے، اور باپ والی صحبت جو اولاد بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے، کہ یہ حدیث ان سارے رشتوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے معلم کو، انا لکم بمن والد علمکم۔ تو ہمارا مقصد قرآن کرے یہ نہیں ہے کہ کیوں مدارس ہیں اور کیوں یہ کام زیادہ اہم ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ جس میں علماء باری باری اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں، کیونکہ نفر کا جو اصل مقصد تھا اور نفر کا جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ امت تک علم کو پہنچانا مقصد جیسے نکلتا ہے۔ ابھی ہم تھے ساؤتھ افریقہ کے سفر میں، جنوبی افریقہ میں، تو میں نے تو کہا وہاں علماء سے، میں نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کو سے جو ہجرت کروائی ہے ہندوستان سے اس ملک میں، وہ کروائی اس لیے تاکہ یہاں مدارس پائیں، اور یہ ایسی ہجرت ہے جس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، چاہے ساری دنیا اسلام بن جائے، لیکن تعلیم اور تعلم کے لیے جو ہجرت ہے، یہ اس ہجرت کا دھکا، یہ ہجرت قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ بلاکن جہاد منیت، یہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہجرت کی فضیلت، اپنے دین کو بچا کر نکلنے سے زیادہ بڑی ہجرت کسی علاقے میں دین کو قائم کرنے کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ بالکل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی دار کفر سے ہجرت کر لے، اس سے زیادہ ہجرت کی فضیلت اور حیثیت اس شخص کے لیے ہے جو امن دار اسلام سے ہجرت کر رہا ہے کسی افساد اور کفر کے ملک میں مدارس قائم کرنے اور مکاتب قائم کرنے کی ضرورت۔ تو آپ کو یہاں ساؤتھ افریقہ میں یہ شکلیں اور یہ ٹوپیاں داڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف ان علماء کی ہجرت کا صدقہ ہے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے ہیں یہاں مدارس قائم کرے۔ اور ہم تو سال کے علماء سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے آپ نے خروج میں کہاں کہاں مدارس کے قائم کرنے کا نظام بنا کر وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے مالداروں کو متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے وہاں سے مدنی میں نے کہا جو مقصد آپ کا ہے تو بغیر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، نہ علم باقی رہ سکتا ہے، نہ اللہ مجھے معاف فرمائے، نہ علوم باقی رہ سکتے ہیں اگر یہ مدارس کا قیام، اگر یہ مدارس کا قیام۔ میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ کوئی شخص مدرسے کے بغیر علم حاصل کر کے اور اپنی معلومات کے امتحان دے کر اور سمجھے کہ میں عالم ہو گیا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر یہ مدارس سے استغنا پیدا ہو گیا، علم حاصل کرنے کے اور ذرائع حاصل اختیار کر لیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی صحبت اور علم کا کہ ماحول کے بغیر تربیت پانا آگے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتماد نہیں کہ کیا ہو۔ اس میں میرے نزدیک دو چیزیں بہت ہیں، یہ قیام مدارس اور ایک علماء کا عوام کی طرف انتقال، عوام کی طرف توجہ، جہل سے بچایا جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا۔ علماء نے کہا ہے رسول اللہ ہم سمجھ گئے ہیں، ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، جہاں جہاں اسلام پہنچ گئے نہیں پہنچا ہم جا کے نہیں پہنچا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے لیے بھی اور ہم میں سے ہر ایک کے اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے بھی یہ ایک بنیادی محنت ہے۔ آپ اس کے ارادے فرمائیں، اس کی نیتیں فرمائیں اور اس کے لیے اپنی جان اور مال اور وقت کو خارج کریں۔ یہ بہت ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس راستے میں علماء کا نکلنا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی خیر نہیں۔ ان کا نکلنا بادلوں کی طرح ہے اور عوام بنجر زمینوں کی طرح ہے، یہ عوام بنجر زمینوں کی طرح ہے، علماء کا نکلنا بادلوں کی طرح ہے۔ طہارت کا اور رحمت کا
اور امت کے لیے خیر کا جو سبب بنایا اللہ نے، بہت علماء کو بنایا۔ اس کے لیے آپ کو پیش کریں۔ نقد سال کے لیے بھی، دوسرے سال کے لیے بھی اللہ کا فضل ہے، تو تیسرے سال کی جماعتیں بھی ملکوں میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، جماعتیں تیار بھی ہیں، جانے والی بھی ہیں، کچھ جماعتیں کام کر بھی رہی ہیں تیسرے سال، اس لیے کہ تین میدان ہیں یہ علماء کے لیے، تاکہ ہر بر اعظم میں کم سے کم وہاں کے عوام کے جہل کا بھی مشاہدہ ہو اور وہاں کے عوام کے مزاج سے بھی توافق ہو جائے۔ یہ اصل مقصد تھا چلانے کا۔ تیسرے سال کے لیے ہمارے صاحب کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ بہت ماشاء اللہ۔ تیسرے سال کے لیے فرمائیں، جو علماء دوسرے سال لگا چکے ہیں وہ ارادہ فرمائیں، وہ یہ نہ کہ جی ابھی تو ہمارا تیسرے سال کا وقت نہیں آیا ہے، میں کہتا ہوں جو اپنا نام پیش کرتے ہیں، جب ترتیب ہوگی نکلنے کی جو علماء دوسرے سال لگا چکے ہیں وہ تیسرے سال میں نام لکھوا دیں۔ محمد شفیع پہلا سال محمد شفیع دوسرا سال لکھوا دیتے نا محمد رفیع دوسرا سال چلتے ہیں تمل ناڈو کہاں سے ایسے اور ضروری تقاضے ہیں جو حضرات کے سامنے پیش کر لیں اور کبھی حلقوں کے اعتبار سے ہمارے ہیں بھوپال کے پورے سب کے اعتبار سے تشریف نہ کریں۔ برما دوسری سال برما اور ہمت پہلے سال کی یہ پتہ ہے صاحب، پہلے سال کی یہ جانکاری کریں تو علماء حضرات ہیں پہلے سال کی وہاں سمیر صاحب کہاں کے تمل ناڈو دوسرا سال پہلے سال محمد سلمان اور سلمان صاحب کہاں کے پونا دوسرے سال پونا اور فرمائیں جی نام بتائیے عبدالقادر صاحب کہاں کے بڑے بچے کے ساتھ ملکوں کے لیے علماء کی جماعت ایسے آنے لگی جیسے پہلے عوام کی جماعت کہاں کے میوات مہاراشٹر والے نے کہا نے کہا 50 جماعتیں علماء کی ہیں اور فرمائیں 52 جماعتیں علماء کی فرمائیں نام بتائیں جی کیا نام بنگال کے ایک ضلع میں 12 جماعتیں علماء کی آپ کہاں کے دوسرا سال اور فرمائیں اس کا نام تشریف آگے بڑھے نام لکھا ہے تشریف ایک جماعتیں 52 جماعتیں ہمیں دی مہاراشٹر میں فرمائیں آپ یہاں کہتے ہیں ناموں کو ظاہر کرنا جی فرمائیں کوئی بھی سال لگائے ہوا آج کے اتفاقی نہ رہے جو دوسرے سال کے لیے کھڑا ہو کر نام نہیں لکھوا دیں سب کھڑے ہو جائیں جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں سبھی ہو جائیں یہ فرمائیں ماشاء اللہ ہمت کریں راجہ فرمائیں جی اور فرمائیں تشریف رکھیں سب علماء بھی جائیں گے کام باقی بہت ضروری ہے تشریف رکھیں ابھی اٹھے نہیں
بہت ضروری کام ہے بہت ضروری تقاضے ہیں بہت ضروری بہت اہم موقع ہے بہت ضروری تقاضے ہیں انشاءاللہ جو کچھ بھی علائم اور فیصلے دیے اس کو عملی شکل دینا ضروری ہے اس وقت بہت ضروری اہم تقاضے کیا نہیں اس کو ذرا سمجھنا ہے اس کی ترتیب بنانی ترتیب رکھیں ہمارے تو بیچ میں علماء ذرا کھڑے ہوئے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ترتیب بہت ہمارا تقاضے ہیں روزہ حضرات کے ساتھ رکھتے ہیں بہت ضروری مذاکرات ہیں حضرات کے سامنے کرتے ہیں ذرا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے علماء جانے کا بالکل ماحول لگا خاص طور سے ہمارے صوبے کے جو گوبر صوبے کے علماء حضرات ہیں اتنا غریب آ کر بیٹھ جائیں باہم سے ہمارے سامنے بٹھا دے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر مولانا سلمان صاحب مولانا زکریا صاحب وغیرہ آگے تشریف ہے ذمہ دار فیصلوں سے آگے آ جائیں ضروری تقاضے ہیں تو آ جائیں بیٹھ جائیں تھوڑا سا بیٹھ اس وقت ہمارے سامنے سارے بنیادی تقاضے جو ہیں تشریف رکھتے آ جائیں